جنرل سعید صاحب، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائے گی. آپ نے ابھی ڈپلومیسی کو کہا کہ یہ سفارتکاری فرسٹ لائن ہے. میرے خیال میں بہت اچھا موقع ہے. ہم عربوں کے پاس پچھلے چند سالوں سے $1-1.5 ارب مانگنے جاتے ہیں. بڑی شرمندگی کے ساتھ ساتھ جھکائے ہوئے انہیں کہتے ہیں 1-1.5 ارب دے دو, IMF کا پروگرام رکا ہوا ہے. تو شاید یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم انہیں کچھ انویسٹمنٹ کے لیے مائل کریں. اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا انیشیٹو تھا اس میں آپ کی بھی انپٹ شامل ہے, تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم دوست ممالک سے سرمایہ کاری لائیں گے. شاید یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس کو کوشش کیا جائے کہ کیپٹلائز کریں اس ایشو کے اوپر. اچھا، میں نے ایسے اقبال صاحب میرے باس رہے ہوئے ہیں اور ہم نے SIFC میں اکٹھے کام بھی کیا ہے، تو میں ان سے تھوڑی لبرٹی لوں گا اور میں ان کو 2 تجاویز دینا چاہوں گا جو کہ مطلب ان کو آپ تصوراتی کہہ سکتے ہیں. پہلی تجویز یہ ہے کہ پچھلے 100 سال میں جن نیشن سٹیٹس نے اپنی پار پوٹینشل میں یکدم بے انتہا اضافہ کیا، انہوں نے بنیادی طور پہ نیچر میں پائے جانے والے وسائل جو ہیں سب سروے وسائل، اس میں 2 ایلیمنٹس کو ایکسپلائٹ کیا. لیکن ملٹری پار میں جو ایک دم سے ریاستیں ابری، انہوں نے یورینیم کو ایکسپلائٹ کیا. یورینیم تھی تو زمین کے اندر ملینز آف ایئرس سے، لیکن ایکسپلائٹ وہ 1940s میں ہونا شروع ہوئی. اور جنہوں نے ایکسپلائٹ کر لیا وہ دنیا کے سب سے پاورفل ملک بن گئے ملیٹریلی. اسی طرح اگر آپ پچھلے 40-50 سال دیکھیں خاص طور پہ، تو جن اقوام نے سلیکان کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا، آئی ٹی کا بیس تو سلیکان ہے اور سلیکان نیچر میں ملینز آف ایئرس سے تھی، اور وہ آج کہاں کھڑے ہیں جنہوں نے سلیکان کو صحیح ایکسپلائٹ کیا. اگلے 30 سال کے لیے بات کی جا رہی ہے لیتھیم کی اور ریئر ارتھس کی. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہوئی ہیں. اب اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا نے کیا کیا کیپیبلٹیز ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ہمارے نوجوانوں میں اتنی صلاحیت ہے. آج میں کچھ بچوں سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے چونکہ ہمارے پاس R&D کی فیسلٹی اس طرح کی نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس یونیورسٹیز میں اس طرح کی لیبز نہیں ہیں، تو ہمارے پاس وہ ایکسپلائٹ کرنے کی اس طرح کی کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا، ہمارے نوجوان یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ابن سینا کے پاس یا رازی کے پاس، ان کے پاس کون سے سیمولیٹرز تھے اور لیبز تھیں. ان کے ہاں ایک لگن تھی، اپنے اپنے سبجیکٹ میں عشق تھا کہ اس سبجیکٹ میں ایک بریک تھرو اچیو کرنا ہے. اور کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک انسٹرومنٹس نہ ہونے کے باوجود 3 صدی سے 11ویں صدی تک مسلمان سائنٹسٹ نے ایسا کچھ لکھا کہ آج بھی دنیا انہیں پہ چل رہی ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم بھی اب آنے والے سالوں میں کچھ ایسی چیزیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم جو ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر کے 2 سیکٹرز ہیں ان سے آگے ہٹ کے ایک دم سے ابھریں گے دنیا میں. وہ جو ہم جب ینگسٹر تھے تو فوج میں ایک شعر بڑا سنایا جاتا تھا اقبال کا، لا کے ایک بار وہی بادہ و جام ہے ساکی، ہاتھ آ جائے تیرے ہاتھ آ جائے تیرا مقام ہے ساکی. وہ بنیادی طور پہ یہ شعر اور یہ نظم اس لیے پڑھائی جاتی تھی کہ یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جو جہاد کی بہت سپیریئر فارم تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ربط تھا شروع کی آرمیز میں، اور جو اللہ پہ ایمان تھا، ان دونوں کی وجہ سے یہی بادہ و جام تھے، اور انہی دونوں کی وجہ سے وہ فتوحات ہوئیں. میں کہتا ہوں وہ ایک سپیریئر جہاد سے لنک کرنا چاہیے، علم اور تحقیق کے جہاد سے. تو وہی تیسری صدی سے 11ویں صدی تک جو ایک جذبہ تھا علم اور تحقیق میں، ہماری یونیورسٹیاں بڑی اچھی پروگرس کر رہی ہیں. ان میں اساتذہ کو اور ہمارے قائدین کو، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ایک نیا کیپیبلٹیز کا رجیم لانا چاہیے. میرے ذہن میں اس کے بارے میں چند خیالات ہیں، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحب خود بہت اچھا سوچتے ہیں اس پہ، تو خود یہ اس کے اوپر کوئی انیشیٹو ضرور کارو آؤٹ کریں گے. احسن صاحب، کلوزنگ ریمارک. جی، اس میں بالکل صحیح کہا. ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو شروع کیا اسٹیڈ کے نام سے، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ فار ڈیولپمنٹ. ہم نے پچھلے کئی اشروں میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے ہیومن ریسورس میں، لیبز بنانے میں. لیکن ایک بڑا ڈسکنیکٹ ہے اکانومی کے ساتھ. وہ زیادہ تر پروفیسر اپنا کوئی امپیکٹ فیکٹر جرنل میں مقالہ لکھنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، بڑی بہترین ایکوپمنٹ بھی پڑا ہے. سو اب ہم ایک الائنمنٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی ریسرچ کیپیبلٹی ہے، جو ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹی یونیورسٹیز کے اندر ہے، اسے انڈسٹری کے ساتھ اور اکانومی کے ساتھ لنک کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بڑا اچھا
نیا شروع ہوگا، فیوژن ہوگا اکیڈمکس کا اور انڈسٹری کا، جس سے ہم بہتر ہو سکیں گے. اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اگلا ہمارا جو اپرچونٹی ایریا ہم نے مارک کیا ہے وہ منرلز ہی ہے، کہ پاکستان کے پاس جو ریئر منرلز ہیں، جو کرٹیکل اب نئے منرلز ہیں دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے، اور ان کی ایکسٹریکشن سے ہم پاکستان کو ایک مضبوط قوت بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ. احسن اقبال صاحب، جناب آپ دونوں کا بہت شکریہ.